السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ کسی کا فون ٹیپ کرنا غیر اخلاقی عمل، لیکن فون پر سازش کرنا، محب وطن لوگوں کو غدار قرار دینے کا بیانیہ بنانے کی ہدایت دینا، اس سے بھی غیر اخلاقی عمل۔ فون ٹیپ کرنا غیر اخلاقی عمل، لیکن اس سے بھی بڑا اور خطرناک عمل سازش کرنا، اپنے مخالفین کے خلاف سازش تو ٹھیک، لیکن اپنے ملک کے خلاف ایک ایسا جال بچھانا جس سے نکلنا ملک کے لیے محال ہو جائے۔ ہوا یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو ٹیپ کا معاملہ سامنے آیا کہ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو ٹیپ ہے جو سامنے آیا چاہتی ہے، آ جائے گی، اور اس آڈیو ٹیپ میں پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب نے وہ جو سائفر تھا اسد مجید نے بھیجا، پاکستانی سفیر نے امریکہ سے بھیجا، وہ سائفر کو عمران خان صاحب نے کیسے ایکسپلائٹ کیا، کس طرح اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یعنی سفارتکاری جو تھی ایک دنیا کے طاقتور ترین ملک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے، وہ اپنی سیاست کے لیے عمران خان صاحب نے خراب کیے، ملک کی سفارتکاری داؤ پر لگا دی، اور کس طرح وہ ہدایات جاری کر رہے تھے، کس طرح بات کر رہے تھے۔ تو وہ آڈیو ٹیپ آنی ہے، یہ خبر تھی، اور اس کے علاوہ ایک آڈیو ٹیپ آ گئی تھی مارکیٹ میں، اور وہ آڈیو ٹیپ تھی عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی، جو سب سن چکے ہوئے ہیں، جس میں وہ اپنا جو تھے ان کے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے انچارج ڈاکٹر ارسلان خالدی ہوں گے، ظاہر ہے ارسلان کہہ رہی ہیں اس میں، ان کے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آڈیو پر ایک طرف بشرا بی بی ہیں اور دوسری طرف ہے ارسلان، تو وہ اس میں ان کو کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے اوپر کرپشن کے الزام لگیں گے، ہمارے اوپر گند اچھالا جائے گا، تو آپ نے اس کو لنک کرنا ہے غداری کے ساتھ، اسی سائفر کے ساتھ، اسی لیٹر کے ساتھ جس کا ذکر عمران خان صاحب اپنے سیکریٹری کے ساتھ، پرنسپل سیکریٹری کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب یہاں پر معاملہ ذرا مشکوک سا تھا، کیونکہ ایک آڈیو آ گئی، آج کل کا جدید زمانہ ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت کسی کی شکل بگاڑ سکتا ہے، کسی کی آواز بگاڑ سکتا ہے، کسی اور کی آواز میں بات کر کے اور ریکارڈ کر سکتا ہے، اس کو ایک آڈیو لیک بنا سکتا ہے، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں کسی کی آڈیو کسی سے منسوب کر کے، کسی ایک فوجی افسر کے ساتھ منسوب کر کے چلائی گئی تھی، تھا کوئی اور بتایا کوئی جا رہا تھا۔ ایک علی زیدی کی جو آڈیو آئی تھی، انہوں نے تو اس پر وہ بعد میں سب نے کہہ دیا تھا کہ نہیں یار وہ علی زیدی نہیں ہے، اور انہوں نے خود بھی کہہ دیا تھا۔ یہاں معاملہ جو ہے، یہ دو انتہائی خطرناک آڈیوز جو سامنے آئی ہیں، اس میں اول تو یہ بالکل غیر اخلاقی کام تھا کسی کی آڈیو ریکارڈ کرنا اور پھر پبلک کرنا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا یہ آڈیو جو خاص طور پر بشرا بی بی کی آواز جو میں بتائی جا رہی ہے کہ ان کی آواز ہے، تو کیا ان کی تھی یا نہیں، اس کی فرانزک کا مطالبہ ہو رہا تھا کہ جس کی فرانزک کروانی چاہیے۔ پہلے تو کل بڑا آئے تھے آن بان شان سے، وہ کیا نام ہے ان کا، شہباز گل، وہ آن بان شان کیا تھی، انتہائی بازارو غیر اخلاقی زبان استعمال کی تھی انہوں نے، کپڑے اتارنے کی باتیں، پھر پتہ نہیں کہ ان کے موبائل فون سے نکالو گی تو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا، یعنی پورا جتنا گند غیر اخلاقی گند ہو سکتا ہے انہوں نے گھولا تھا جواب میں، کیونکہ جواب میرا خیال ہے دینے کو تھا نہیں ان کے پاس۔ اب اس کا جب یہ پتہ ہو کہ ہاں جی ہم یہ کچھ کرتے رہے، اور جب پتہ ہو کہ یہ آڈیو ٹھیک ہی ہے، تو پھر اس سے بہتر جو ہوتا ہے وہ کوئی اور لائن لینا ہوتا ہے جو پی ٹی آئی نے لی ہے، اور یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جی آڈیو تو ان کی ہے بشرا بی بی کی، اور وہ جو عمران خان صاحب کے متعلق ابھی جو مارکیٹ میں آڈیو آنے والی ہے وہ بھی ان کی ہے، ایڈوانس میں اس کو بھی تسلیم کر لیا گیا کہ جی وہ بھی ان کی ہے، جو کرنا ہے کر لو، ہمارا ہم ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ پریس کانفرنس کی ہے وہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے فواد چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے باتیں ٹھیک کی ہیں، باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے کہ جی جو کچھ ہوا، کسی کی چار دیواری کے اندر جھانکنا تو گناہ ہے، لیکن اگر کوئی غلطی سے یا سازش کے ساتھ چار دیواری کے اندر جھانک دے اور پھر دیکھے کہ اندر کوئی جرم ہو رہا ہے اور پھر وہ جرم کو ریکارڈ کر لے، تو وہ جو جھانکنا تو گناہ ہوا، لیکن جو اندر ریکارڈ اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو گناہ تھا نا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جھانکنے کو گناہ کہہ دو، لیکن ہم جو کر رہے تھے، ہم جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، اس کے اوپر کوئی کچھ نہ کہے۔ پھر بے نظیر بھٹو شہید کو کہ کیا ہوتا ہے، ان کی مظلومیت کے پیچھے چھپتی ہیں یہ پی ٹی آئی کی سیاستدان جو ہے، جن کی پوری زندگی کردار کشی کی۔ میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، شیریں مزاری صاحبہ نے جو نقطے اٹھائے ہیں
اس میں ایک تو انہوں نے اعتراف کر لیا، انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو نوٹس لے کے ویڈیو آڈیوز کیوں ریکارڈ کی گئی. یہ مطالبہ اعتراف ہے کہ جی آڈیو تو ہے بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی کی، یہ کھلا اعتراف ہے کہ ہاں جی وہ یہ کر رہی تھی، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر سارا کچھ وہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ وہی کچھ کر رہی تھی جو ان کے اوپر الزامات ہیں. آڈیو میں کیا ہے؟ آڈیو میں ہے کہ جی دیکھیں ایک ہفتے سے ہمارا سوشل میڈیا جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اب دوسری طرف سے میرے اوپر عمران خان کے اوپر گند اچھالا جائے گا. وہ جو ایک بچی ہوتی ہے میرے ساتھ جس کو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی پورا پنجاب لٹ کے لے گئی، چنگی بچی ہے بھائی، تو وہ جو بچی ہوتی ہے میرے ساتھ فرحہ، اس کے لیے بھی بہت گند اچھالا جائے گا، میرے اور اس کے متعلق بھی بڑی بڑے باتیں کی جائیں گی، گند کیا جائے گا. تو اس سب کو آپ نے لنک کرنا ہے غداری کے ساتھ، اس لیٹر کے ساتھ لنک کرنا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کے پیچھے کوئی بچ جاتے اس طرح کی باتیں یعنی پورا مینیج کر رہی ہیں. اور میں نے تو کہا تھا کہ یہ جو غداری والا معاملہ تھا، غداری والا جو الزام تھا اپوزیشن پر، عمران خان کے مخالفین پر، علیم خان پر، ہاں علیم خان کا بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، علیم خان پر، تو یہ سارا کا سارا وہ بیٹھ کر آرگنائز کر رہی تھی، وہ بیٹھ کر ڈیزائن کر رہی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں. میں اس مطالبے سے 100% متفق ہوں کہ جی ہونا چاہیے، اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو. لیکن سو موٹو نوٹس کے ساتھ ساتھ ایک سو موٹو نوٹس اس چیز کا بھی ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو آپ اب اس میں صرف سیاستدان نہیں تھے، اس میں جج صاحبان کی کردار کشی بھی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو غداری کا بیانیہ تھا، اس میں عدالت، اس میں فوج، اس میں ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں ان کے اوپر بھی الزامات لگے تھے. سیاستدان تو بیچارے رگڑے جاتے ہیں، اپنے حامی ہوں، اپنے مخالفین ہوں، ادارے ہوں، سیاستدانوں کو تو ہمیشہ وہ ہمیشہ آزمائش میں رہتے ہیں. سیاستدان وہ تو ٹھیک ہے رہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اداروں کے اوپر یہ ایک آرگنائز قسم کا پروپیگنڈا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر ڈیزائن کیا جا رہا تھا، کیونکہ اپنا جو تھا عمران خان صاحب جو کر رہے تھے، ان کی جو آڈیو بتائی جا رہی ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی ہے. اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں تھے، جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو اس وقت بھی فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف اپنا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. تو یہ سارا کچھ وزیر اعظم ہاؤس میں اور بنی گالہ میں بیٹھ کر ڈیزائن کیا جا رہا تھا. تو اب ہوا یہ ہے کہ اب آ گیا اعتراف. پہلے تو میں کہہ رہا تھا نا، میں بھی آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا، کرنا پڑتا ہے بھائی. جب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، میں کوئی فرانزک ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کوئی آڈیو ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کوئی ویڈیو ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں تو اپنے اندازے ہی لگا سکتا ہوں نا کہ میں نے جب وہ آڈیو سنی تھی بشرا بی بی کی، تو اس کو پھر میں نے، کیونکہ میں کبھی ملا ہی نہیں ہوا تھا، بہت کم لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوں گے، وہ ملے ہوں گے جنہوں نے کبھی پلاٹ بیچنا ہوگا، جنہوں نے پلاٹ خریدنا ہوگا، جنہوں نے کوئی تقرری کروانی ہوگی، جنہوں نے تبادلہ کروانا ہوگا، جنہوں نے کوئی بڑا منصوبہ منظور کروانا ہوگا، ملک ریاض ٹائپ لوگ. پھر وہ ہیروں کے ہار بھی دیتے ہوں گے، پھر وہ 5 کیرٹ کی سونے کی انگوٹھیاں بھی دیتے ہوں گے، پھر 558 کنال بھی زمین بھی دیتے ہوں گے. وہ لوگ ملے ہوں گے تو وہ تو آواز سنتے ہی پہچان گئے ہوں گے. اور وہ کاریگر آدمی ہے، وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گننے والے ہیں، جو اتنا بڑا کھربوں روپے کے فراڈز کرتے ہیں یا کھربوں روپے کے کاروبار کرتے ہیں، وہ تو پھر اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتے ہیں. تو وہ تو پہچان سکتے تھے، وہ بتا سکتے تھے جو ملے ہوں گے. میں تو کبھی ملا بھی نہیں تھا. تو میں نے تو ایک اپنا طریقہ، سائنسی طریقہ استعمال کیا تھا، دیسی سائنسی طریقہ. وہ یہ تھا کہ جی ان کا ایک اپنا تفصیلی انٹرویو تھا ندیم ملک کے ساتھ. تو وہ میں نے تفصیلی انٹرویو اس کی کچھ 4-5 منٹ سنا، اور اس کے بعد پھر میں نے واپس بشرا بی بی کی جو آڈیو لیک تھی وہ سنی، پھر دوبارہ وہ انٹرویو سنا، پھر یہ سنی. پھر اس میں نے سارے جتنے بھی بات کرنے کا لہجہ تھا، الفاظ، ادائیگی، انداز، ہر ایک چیز، اسپیڈ، لے، سر، تال، جو بھی تھا سارا کچھ میں نے وہ، مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک راگ کو جس طرح پرکھا جاتا ہے، میں نے وہ پرکھا کہ ہاں جی یہ تو بھائی وہی ہے، یہ فنکار وہی ہے. تو میں نے اس میں اپنے طور پر کہہ دیا تھا کہ جی میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آڈیو ان کی ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا تھا کہ اس کی فرانزک ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آڈیو مارکیٹ میں آ گئی اور اس کو لے کر پھر شور مچانا شروع کر دیا جائے کہ جی وہی ہیں وہ. یہ سیاسی مخالفین تو کر سکتے ہیں، صحافی یا صحافتی اداروں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب ہوا یہ کہ یہ معاملہ کیونکہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ بھئی ایک خاتون کے لیے پوری قوم کو یہ بتایا گیا کہ وہ تو بیٹھی رہتی ہے مسلح پہ،
ان کا نہ کوئی کاروبار، ان کا نہ کوئی بزنس سے لینا دینا، نہ حکومت سے لینا دینا، نہ امور حکومت سے لینا دینا، نہ تقرریوں تبادلوں میں ان کا کوئی کام، نہ پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ کوئی ان کی ڈیلنگ، نہ ملک ریاض سے ان کا کوئی ملنا، نہ مطلب کچھ بھی نہیں. وہ تو بیٹھی رہتی ہیں عمران خان صاحب کے لیے وظائف کرتی رہتی ہیں، نماز ادا، وہ مذہبی ان کا معاملہ ہے. اس میں میں بالکل وہ جو بتایا جاتا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو بیٹھی رہتی ہے، اللہ اللہ کرتی رہتی ہے. تو یہ بتایا گیا تھا. تو لیکن جب یہ پتہ چلا کہ نہیں جی یہ جو کچھ ہو رہا تھا ملک میں وہ یہ خاتون کر رہی تھی، تو اس کے بعد تو پھر بھائی یہ بڑی خبر تو تھی نا، دھماکہ تو تھا. میں نے اس پر جو پہلا ولاگ کیا تھا، میں نے اس میں، کیونکہ اس دن عمران خان صاحب کا جلسہ بھی تھا پریڈ گراؤنڈ والا، تو میں نے اس پر کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے جلسے پر یہ آڈیو حاوی ہو گئی ہے، جلسے کو کھا گئی یہ آڈیو. اور ظاہر ہے ٹائمنگ تھی، جو کہ کہا ہے انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ نے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ یہ اسی دن ریلیز کی جاتی ہے جس دن عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسہ کر رہے تھے. اب یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ بھائی نیلے پہ دیلا ہوتا ہے نا، وہ اور نیلے پہ دیلا پڑا. عمران خان صاحب نے جب کوئی ایسی چیز ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، کوئی نہ کوئی اسکینڈل لے کر آ جاتے تھے. پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا تھا تو ان کے لوگ پریس کانفرنس، شہزاد اکبر صاحب پتہ نہیں خود کدھر ہے آج کل، وہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر لیا کرتے تھے. پی ڈی ایم کا کوئی جلسہ ہوتا تھا، مریم نواز کی آڈیو آ جاتی تھی. عمران خان صاحب کے متعلق کوئی بڑی چیز آ جاتی تھی، نواز شریف صاحب کا کوئی اسکینڈل آ جاتا تھا، یا پیپلز پارٹی والی سائڈ سے کوئی چیز نکال لی جاتی تھی. تو نیلے پہ دیلا ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کیا. تو آڈیو ویڈیو ہم نے کئی بار گزارش کی کہ بھائی یہاں پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آڈیوز اور ویڈیوز کے کھیل میں وہ خود بچ جائے گا کھیل کر، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ کھیل ماضی قریب میں عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا. عمران خان صاحب کے پاس ایک خاتون مظلوم ہے نہیں ہے، وہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. وہ جو بات کر رہی ہیں، ہم تو اس کی بات کو ہی اس کا ہی حوالہ دیں گے. طیبہ گل وہ گئی تھی عمران خان صاحب کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کے جو چیئرمین نیب ہیں وہ مجھے ستا رہے ہیں، میرے ساتھ مجھے ہراس کر رہے ہیں، میرے ساتھ ناجائز، مطلب ناجائز، میں آگے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، وہ مجھ سے کوئی مطلب اچھا سلوک نہیں کر رہے، وہ میرے ان کے پاس معاملات ہیں، میری انویسٹیگیشنز ہیں، اور وہ مجھے اپنے عہدے کا استعمال کر رہے، غلط استعمال کر رہے. اور پھر وہ ویڈیو تو سب نے دیکھ لی، سرتاپا ویڈیو. وہ ویڈیو عمران خان صاحب نے ان سے لے کر، انصاف دینے کے نام پر لے کر ان سے، اور وہ چلا دی ٹی وی پر چلا کے چیئرمین نیب کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا. اور اس کے بعد جتنے عمران خان کے مخالفین تھے سارے تھوک کے حساب سے جیلوں میں بھیج دیے گئے تھے. یہ عمران خان صاحب نے کام شروع کیا ہوا تھا. اس سے پہلے وہ جو جج صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی میری ایک ویڈیو بنائی گئی تھی، غیر اخلاقی ویڈیو تھی، ارشد ملک صاحب، اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے اپنا بلیک میل کیا جاتا تھا اور میرے سے نواز شریف کے خلاف فیصلہ لیا گیا. تو یہ تو اس کے تو بینیفیشری عمران خان صاحب تھے. لیکن ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ نہیں، یہ کھیل مت کھیلو بھائی، نہ ویڈیو کسی کی ذاتی زندگی پر، نہ آڈیوز، بلکہ اس کے تو ہم ڈیموکریٹ ستائے ہوئے ہیں. ہمارے جو جتنے بھی اپنا جمہوری اچھے ادوار گزرے ہیں، اس میں ان کے پیچھے یہی کچھ ہوتا رہا تھا. یا اپوزیشن میں ہوتے تھے تب بھی، اور حکومت میں ہوتے تھے تب بھی. میں کئی بار حوالہ دے چکا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں، ان کو وہ اپنا کسی سے اگر کوئی راز کی بات کرنی ہوتی تھی، سیاستدان ہیں، ظاہر ہے ان کی 400 راز کی باتیں ہوتی ہوں گی، تو کوئی حکمت عملی بتانی ہوتی تھی، کوئی مخبری پوچھنی ہوتی تھی کسی سے، تو وہ اپنا وزیر اعظم ہاؤس میں یا اپنے گھر میں بھی ہوتی تھی، تو وہ ٹی وی یا ریڈیو کی آواز اونچی کر کے پھر بالکل قریب ہو کر بات سنتی تھی اور بات کرتی تھی، یا پھر گارڈن میں چلی جاتی تھی، سبزہ زار میں جا کر بات کرتی تھی چہل قدمی کرتے ہوئے، تاکہ وہاں پہ آلات لگے ہوتے تھے. بلکہ ایک بار کا تو واقعہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کا کوئی سماعت تھی محترمہ کی، نواز شریف صاحب کا زمانہ تھا میرا خیال ہے، تب بھی عدالت کے اندر بگنگ کے آلات لگا دیے گئے تھے. تو محترمہ نے دیکھا کہ عدالت سے باہر کیوں جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے وہ نکلوایا وہاں سے، جج صاحب کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، وہ نکلوایا تھا انہوں نے. تو یہ ہماری پاکستان کی سیاست میں جو حوالہ دے رہی تھیں شیریں مزاری صاحبہ، وہ یہ کہ جی وہ بینظیر بھٹو کے دور میں بھی حکومت بھی فون ٹیپنگ کی وجہ سے گئی، اور پھر سپریم کورٹ کا آرڈر آیا کہ فون ٹیپنگ اللیگل ہے. کون کہتا ہے کہ لیگل ہے؟ دنیا کے کسی قانون میں بھی کسی کی بھی فون ٹیپ کرنا لیگل نہیں ہوتا، انٹل انلیس کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کی واچ لسٹ پر ہو، جو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بہت بڑی سازش ملک کے خلاف کر سکتا ہے، وہ کوئی ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ٹیپ پبلک نہیں کرنی ہوتی. ہمارے ہاں تو یہ تک ہوتا رہا. آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ تھے، اپنا مجرمان تھے،
ان کی نام میں بھول رہا ہوں، ان کی ویڈیوز پھانسی گھاٹ سے ان کی ویڈیوز بن کر آ گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہ انٹرویوز اس طرح کے لوگوں کے بھی ہوتے رہے ہیں اندر سے. تو ہمارے یہاں تو ایک ریت پڑی ہوئی ہے، لیکن اب یہ جو عمران خان صاحب اینڈ کمپنی جس چیز پر آ گئے ہیں وہ یہ ہے اعتراف. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے. اب فراغ اپنا ان کا بشرا بی بی صاحب والا معاملہ تو وہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جی ان کی آڈیو ہے. عمران خان صاحب کی آنے والی آڈیو کو بھی تسلیم کر لیا. اب وہ کیا کہانی ہے؟ وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جب آئی تھی، پیش کی گئی تھی، تو عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جی یہ تو میری دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں نے دعائیں مانگ مانگ کر میں نے کہا تھا کہ 3 اسٹوجز ایک ساتھ میرے خلاف کچھ کریں اور پھر میں ایک ہی بال سے تینوں کی وکٹ اڑاؤں. میلسی کا جلسہ تھا، کراچی کا جلسہ تھا، پشاور میں جلسہ کیا، لاہور میں جلسہ کیا، جہاں جہاں خان صاحب نے جلسہ کیا وہاں عمران خان نے یوں ہاتھ بڑے بڑے سے ہاتھ ہیں ان کو اٹھا اٹھا کر کہا تھا کہ جی میری دعاؤں کے نتیجہ ہے کہ یہ تینوں میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. یہ تو میرے جال میں پھنسے، یہ تو میرا جال بچھایا ہوا تھا میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کا، تو یہ تو اس میں پھنس گئے. تو یہ کہتے رہے، لیکن جب معاملہ سنجیدہ ہو گیا اور پھر 27 مارچ کو انہوں نے جلسے میں ایک سائفر نکالا تھا کہ دیکھیں جی میرے خلاف امریکی سازش ہو رہی تھی، یہ ایک خط ہے جو امریکہ نے بھیجا تھا. پہلے کہا امریکہ نے بھیجا ہے، تو جب بات کھلی تو پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ مجھے ہمارے سفیر نے بھیجا تھا. تو اس خط کی کہانی جو انصار عباسی صاحب نے کل ایک رپورٹ کی اپنا ویلاگ کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کے جو سیکریٹری تھے اعظم خان، جب انہوں نے اس کو بتایا کہ جی یہ ساری کا اس طرح کا ایک سائفر بھی آیا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اب اس کو رکھو، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، ایکسپلائٹ کرنا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اچھا کھیل لیں، عام سیاسی معاملات میں لوگ سیاستدان کھیلتے ہیں ہر موقع پہ چوکا. جس طرح بشرا بی بی کی آڈیو ہے وہ حکومت نے ایسے ٹائم پہ کر دی کہ عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہوا، موقع تھا، کھیلتے ہیں، سیاستدان کھیلیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. لیکن لمٹس ہوتی ہیں. یہ جو سائفر والا معاملہ تھا وہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کے مترادف تھا. سلامتی کیسے ہوتی ہے ملک کی؟ آپ کے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں دنیا جہان کے ساتھ، سفارتی تعلقات کے ذریعے ہی آپ دنیا میں سروائیو کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے غلام بن گئے ہیں یا آپ کسی کے خلاف ہو گئے یا آپ کسی کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہوتا ہے کہ سفارتی تعلقات کے ساتھ چلتے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی انڈیا کی پالیسی دیکھیں کہ امریکہ کا بھی دوست ہے اور روس سے بھی تیل خریدتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بگاڑنا بھی نہیں ہے اور کسی کی غلامی بھی نہیں کرنی، آپ نے ایک بیلنس طریقے سے چلنا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت جاتی دیکھ کر ایک ایسی سازش رچی پاکستان کے خلاف، ملک کے خلاف، جس کی بھی اب وہ کہہ رہے ہیں انصار عباسی صاحب کی آڈیو آ گئی ہے، آڈیو پڑی ہوئی ہے، اب اس کا بھی وہ تصدیق کر رہے ہیں. اپنا کیا نام ہے ان کا، شیریں مزاری صاحبہ، وہ بھی تصدیق کر رہی ہیں. وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی وزیر اعظم کی جو سیکیور لائن تھی ٹیلی فون وہ کیوں ٹیپ کی گئی؟ نہیں کرنی چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے. وہ مطالبہ بھی کر رہی ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ لینا چاہیے. سپریم کورٹ اس کا نوٹس تو لے، لیکن سپریم کورٹ نوٹس لے کر یہ جو کانسیکوینسز ہوئے ہیں، جو پاکستان کی ریاست کے اوپر اس کا نقصان ہوا ہے، عمران خان صاحب نے جو سارا تماشا کیا پچھلے 3 ماہ سے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. ایک طرف ڈونلڈ لو کو اپنا بندہ بھیجا عبداللہ ریار کہ جا کر معافی شافی مانگ لو، کہہ دو کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو. ایک طرف بندہ بھیجا ہوا ہے، دوسری طرف یہاں کھڑے ہو کے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سائفر کے ساتھ کھیلنے والی بات عمران خان صاحب کی تھی نا، وہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، وہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. اس کا اعتراف ہو چکا ہوا ہے. پہلے عمران خان صاحب مطالبہ کرتے تھے کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے. جوڈیشل کمیشن اس پر بننا چاہیے کہ سائفر جو ہے وہ سائفر کو اس طرح استعمال کرنے سے کیا نقصان ہوا، اور ایک طرف اور دوسرا کہ وہ جو الزام تھا مسلسل، بلکہ وہی شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ جی وہ سائفر جو ہے وہ دبا دیا گیا تھا، ہم نے انگلی ٹیڑھی کر کے نکالا تھا. کس نے دبایا تھا؟ جی وزیر خارجہ تو آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب تھے. قریشی صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے تو سائفر کا وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا تھا، ہم نے تو نہیں چھپایا تھا. پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ابھی اس کو دبا کر رکھو، اس کو دبا کر رکھو، وقت آنے پر اس کو کھیلیں گے. تو وقت کون سا تھا؟ وہی 27 مارچ والا، کیونکہ انہوں نے جلسے کا اعلان کر رکھا تھا. اس سے پہلے انہوں نے کچھ صحافیوں کو دکھایا بھی تھا، بلا کر بتایا تھا کہ جی یہ ہے، اور سائفر میں کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو عمران خان صاحب. سائفر ہے، سائفر میں اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی امریکہ نے دھمکیاں دی تھیں وہ ابھی ثابت ہونا باقی ہے. تو اب جب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک گندی سیاست کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے ساری سازش رچی تھی، تو پھر اب اس پر بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. کیونکہ اعتراف ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر
اپوزیشن کے خلاف نہیں، ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی۔ ملک کے خلاف سازش ہے نا، آپ پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں دنیا میں، پاکستان کی سفارتکاری داؤ پر لگاتے ہیں۔ ملک جو ہوتے ہیں وہ سالہ سال لگا کر سفارتی تعلقات بناتے ہیں، اور کوئی ایسا سیاستدان آ جاتا ہے، کوئی ایسا حکمران آ جاتا ہے، کوئی ایسا آمر آ جاتا ہے جو منٹوں میں، لمحوں میں ملک کو سفارتی آئسولیشن کا شکار کر دیتا ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے کیا۔ سعودی ناراض، ایران ناراض، روس ناراض، افغانستان ناراض، امریکہ ناراض، کوئی ملک، چین ناراض، کوئی ملک ہمارے ساتھ، روس کا تو خیر ہمارے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات رہے نہیں، تو کوئی بھی ملک ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ ہمارے تعلقات انہوں نے چھوڑے ہوں، اور پھر باقی ماندہ جو وہ کسر تھی وہ پوری کر دی تھی۔ اب یہ آڈیو ٹیپ جو سامنے آ رہی ہے جس کا اعتراف ہو گیا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب یہ کر رہے تھے بیٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس میں، تو وہ اس میں کسر جو ہے وہ پوری کر دی تھی عمران خان صاحب کی اس سازش نے، تو اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جی پاکستان کے ساتھ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کیا کیا کرتے رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔